مولانا اکبر صاحب والوں کی بھی حرمت ہو۔ اس سے بھی آسان لفظ میں آپ کو سمجھا دوں، پروگرام والے نہیں، علماء کرام جو بیٹھے آپ کو معلوم نصیحت سناتے ان کی بھی حرمت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو لگتا ہے کہ یہ مولوی اپنے مفاد کے لیے حضرات جو اسٹیج پر بیٹھ کر عوام کے سامنے خطاب کرتے ہیں، یہ اپنی معافی زمین کو ادا کرتے ہیں، اپنی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، ان باتوں کو چھان بین کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے۔ کبھی مولوی صاحب کے پاس 24 گھنٹے وقت گزار کر دیکھو، جب وہ کسی سنت کی روشنی میں تیاری کر رہے ہوں، تب آپ ان کے پاس بیٹھ کر ایک ایک بات کو نکالنے کے لیے کن کن کتابوں کو اور کن کن رسائل کو دیکھتے ہیں، ان کو کیا لگی، کیا ضرورت پڑ گئی اپنی بات کی اتنی چھان بین کرنے کی۔ چھان بین صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی اپنا فائدہ، ان کو صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے کوئی مضبوط باتیں رکھی جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے دے اور صحیح سمجھ ہو جائے۔ یہی رہا مغرب سے لے کر چیخا چلایا جا رہا ہے، اتنی بڑی بستی ہے، جب انہی 5 آدمی پر آپ کا ملاد منازل تھا تو کیا مولوی میراث صاحب کم تھے؟ کیا انہی 10 آدمی پر آپ کا ملاد ہونا تھا تو کیا یہ مولوی میراث صاحب آپ کے امام اس مسجد کے بات نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو مولوی اکبر کو بلایا، مولوی نثار صاحب کو بلایا، مولوی نور اللہ کو بلایا، یا مطلب حافظ و قاری جمیل اختر صاحب کو بلایا، اس لیے بلایا کہ انہوں نے سوچا کہ میری بات یہ سنتے ہی رہتے ہیں اور ان کو لا کر ان کو سنوا دے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ میری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور ان کی باتیں سمجھ میں آ جائیں، اس لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ اس ارادے سے نہیں کہ ان کو کوئی فائدہ ہے، یہ آپ کی ہمدردی میں، آپ کی خیرخواہی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی مستقبل میں، آپ کی دینداری میں، آپ کے بھائی چارگی میں، آپ کی خیرخواہی کے لیے علماء کو بلا کر باتیں قرآن و حدیث کو سنواتے ہیں۔
چاہتا ہے آپ کی یہ باڈی عمل کو بھی چاہتی ہے, آپ کی یہی باڈی دولت کو بھی چاہتی ہے. لیکن علم, عمل, دولت یہی اصل ہے, یہی اصل ہے باڈی کے اعتبار سے. لیکن اس میں دو علم اور عمل, علم اور عمل یہی انسان کی اصل کامیابی کا مدار ہے. اور دولت جو ہے یہ بھی دنیا کے اعتبار سے عارضی طور دوسرے لفظ میں آپ یہ کہیے کہ آپ کا جو سر سے لے کر پاؤں تک جو پورا جسم ہے نا, یہ جسم پورا کا پورا علم جو ان کی عمریں بڑھتی رہتی ہے, احساسات اس کے بڑھتے رہتے ہیں, محسوس کرنا, احساس اس کے بڑھتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے, ایک مادہ رکھا ہے, ایک صلاحیت رکھی ہے اندر, جس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. جہاں پر وہ جمع ہوتا ہے, جو مادہ اس کا ابھرتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے. ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت رکھتی ہے. ایک آدمی کاریگر ہے, مثال کے طور پر صلاحیت ہے لیکن کام نہیں کرتا, کام کرتا ہے تو اس کی کاریگری سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کاریگر ہے. کوئی بھی کاریگر ہو, اس کی کاریگری پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کاریگر. اسی طریقے سے انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر علم حاصل کرنے کا معنی دی, اسی لیے ہمیں آنکھیں دی, اسی لیے یہ زبان دی, اسی لیے ناک دیے, اسی لیے ہاتھ اور پیر دیا, اسی لیے اندر جگر اور معدہ کو بنا دیا, اسی لیے ہاتھ اور پیر کو بنا دیا. یہ سب علم و عمل اور دولت کا مجسم ہے. تو بچہ پیدا ہوتا ہے علم لے کے نہیں آتا, لیکن علم حاصل کرتا ہے دنیا میں حاصل کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کچھ جانتا نہیں ہے, کچھ جانتا نہیں ہے, لیکن جو مطلب آگے بڑھتا رہتا ہے, آگے بڑھتا رہتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے علم کے راستے کھولتے رہتے ہیں. وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے, علم حاصل کرتا رہتا ہے. علم حاصل ہوتا کس چیز سے ہے, ہوتا کس چیز سے ہے؟ علم پورا جسم سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ پورا جسم ہی علم کا خاصہ ہے, پورا جسم ہی علم کا مجسمہ ہے, پورا جسم سے علم حاصل ہوتا ہے. آدمی چھو کر بھی علم حاصل کرتا ہے, اپنے پیٹ پر کسی چیز کو رکھ کر ٹھنڈک اور گرمی کا احساس علم حاصل کرتا ہے, دیکھ کر بھی علم حاصل کرتا ہے, سن کر بھی علم حاصل کرتا ہے, اور چکھ کر بھی علم حاصل کرتا ہے. علم حاصل کرتا ہے, کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو
اسی لیے انسان کا پورا یہ جو شریر ہے نا، یہ پورا کا پورا علم کا پتلا ہے۔ دوسرے لفظ میں یہ کہیے کہ آپ کا یہ ہاتھ ہو یا پیر ہو، لیکن علم اور دولت میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے آنکھ، کان اور ناک یہ جو دیا نا، یہ سب سے اہم ہے جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان کر دیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تیسرے نمبر پر دل، کیونکہ انہی چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے، آنکھ اور کان سے۔ تیسرے نمبر پر دل ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں آنکھ اور کان کے مقابلے میں دل سب سے اہم ہے۔ دل سب سے اہم ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اس سے پہلے ٹکڑا ہے آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو جانتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پورے جسم کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ قلیلا ما تشکرون۔ یہ آپ کو دونوں چیزیں ملی، یہ چیزیں جو ملی علم حاصل کرنے کی۔ علم کی بڑی فضیلت ہے، علم کی بڑی فضیلت۔ علم کا درجہ عمل سے بھی بڑا ہے، علم کا درجہ عمل سے بھی بڑا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں علم حاصل کم کرتا ہے، عمل کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں، اسی لیے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اسی لیے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اسی لیے آدمی بے راہ ہو جاتا ہے، اسی لیے آدمی تھک کر چور ہو جاتا ہے، اسی لیے تبلیغ میں جاتے جاتے بھی تھک جاتے ہیں، اس لیے تبلیغ میں بھی باتیں کرتے کرتے بیچارہ گھر جا کر بیٹھ جاتا ہے، نماز تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کو فوقیت دیتا ہے علم پر۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، اگر آپ نے عمل کو علم پر فوقیت دے دیا تو آپ کا عمل گمراہ ہے، اسی لیے گمراہ کر دے گا کہ علم کی فضیلت عمل پر ہے۔ علم عمل سے افضل ہے، علم عمل سے افضل ہے۔ اس لیے علم عمل سے افضل ہے۔ اب عقلی طور پر افضل عقل کے طور پر اللہ رب العزت نے علم کا جو ذریعہ بنایا، کس کو بنایا؟ کان کو۔ آدمی دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، سن کے علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر دیکھ کر سن کر علم حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل میں وہ غور و فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی اپنے علم کی دنیا میں جانے کے بعد دل میں جب باتیں ابھرتی ہیں تو پھر وہ اس پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ دل، آنکھ اور ناک یہ علم کا دروازہ ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنایا اور آنکھ اور کان کو بنایا، اور آنکھ اور کان کو لگایا آپ کے شریر کے سب سے اوپری حصے میں، جس کو ہم سر کہتے ہیں۔ اور سر شریر کا وہ بڑا حصہ ہے، وہ بڑا حصہ ہے، وہ عظیم حصہ ہے، وہ معزز حصہ ہے، جس کو آدمی اپنے ہونٹوں سے چومتا ہے، جس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، جس کے بوسے دیے جاتے ہیں، جس کے ماتھوں کو چوما جاتا ہے۔ اس لیے چوما جاتا ہے کہ شریر کا سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ ماتھا ہے۔ اسی ماتھا میں آپ کا کان بھی لگایا، اسی ماتھا میں آپ کے آنکھ بھی لگائے، اسی ماتھا میں آپ کی زبان بھی ہے، اسی ماتھا میں آپ کے ناک بھی ہے۔ اور پھر وہاں سے کنیکشن وہ دل سے ابھر کر اوپر اٹھتا ہے، جو دل ایک ٹرانسفارمر کی شکل میں شریر کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایسا عظیم حصہ ہے جو اللہ رب العزت کے اوپر بنایا۔ یہ اوپری والا حصہ یہ بتا رہا ہے کہ
ہو جائے گا. علم بغیر عمل کا ہوگا تو انسان اچھے برے کی تمیز کو اٹھا دے گا. علم اگر بغیر عمل کا ہوگا تو انسان اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اچھے برے کی تمیز کو بھلا دے گا. اسی لیے علم کو فوقیت دیجیے عمل پر, تبھی انسان کامیابی کی راہ تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ علم عمل سے افضل ہے اور عمل دولت سے افضل ہے. اس لیے کہ علم حاصل ہوتا ہے اوپری حصے سے, وہی علم صادر ہوتا ہے انسان کے جسمی اعضاء پر, جس کو ہاتھ کہتے ہیں, پیر کہتے ہیں. آدمی جب کوئی عمل میں لاتا ہے, آدمی ہاتھ کو ہلاتا ہے, کسی چیز کو عمل میں لاتا ہے تو پیروں کو ہلاتا ہے. جب تک ہاتھ اور پیروں کو حرکت نہیں دے گا عمل اس کے نہیں آ سکتے, عمل اس کے صادر نہیں ہو سکتے, عمل کی ترتیب نہیں بن سکتی. آدمی کوئی کام کاج کرنے والا بغیر ہاتھ ہلائے نہیں کر سکتا, آدمی کام کاج کرنے والا بغیر پاؤں چلے نہیں کر سکتا. یہ جو ہاتھ اور پیر ہے یہ آپ کے جسم کا خادم ہے اور اس کا حصہ آپ کے سر سے ہے, اس کا حصہ سر سے نیچے ہے اور آپ کے اس اعضاء سے اوپر سر ہے. سر کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے اور ہاتھ اور پیروں کے ذریعے سے عمل کیا جاتا ہے. لہذا وہ سر کا اوپری حصہ بتا رہا ہے کہ علم افضل ہے اور ہاتھ اور پیر بتا رہا ہے کہ علم اس کے بعد عمل کا درجہ ہے جو اس سے کم درجے میں اس کا مقام آتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, علم کو حاصل کرنے میں فوقیت دو, علم اپنے بچوں کو پڑھاؤ, علم اپنے بچوں کو سکھاؤ, دین کی تعلیم ان کو دو تاکہ وہ عمل بھی صحیح ہو سکے. کوئی انکچڑا کاریگر بغیر جانکاری کے کسی کام میں لگ جائے اپنا کام بغیر علم کا مکمل نہیں کر سکتا. ہر آدمی ٹھوکے گا یہ کام اس کا اچھا ہے, اس لیے بتائیے یہ تو قومت ہر آدمی بہرحال یہ تو مزید تفصیل سے بات کرنے کی ابھی حاجت نہیں ہے, وقت بھی نہیں. میرے عزیزو, علم بڑی اہمیت کا حامل ہے, علم بڑی اہمیت کا حامل ہے. علم کی اصلیت آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ علم پہلے ہے, عمل بعد میں ہے. اسی لیے جو بھی کرے سیکھ کر کرے, جو بھی کام کرنے کے لیے جائے پوچھ کر جائے, جو بھی عمل کرنے کے لیے جا رہے پہلے اس کی اصلاح کر لے تب آپ عمل کریں. نماز ہی آپ کو پڑھنی ہے, امام صاحب سے سیکھیں. آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے, اس کا سسٹم معلوم کر لے. زکوٰۃ ہی دینا ہے, اس کا طریقہ معلوم کر لے. حج کرنے کے لیے جانا ہے, پہلے وہ آپ اس کا علم حاصل کر لے. کھیتی باڑی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کا بھی مطلب آپ شرعی طریقہ جان لیں. اگر آپ اپنی بیوی اپنے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کا بھی دستور جان لیں. بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کا طریقہ جان لیں. جب آپ اس طریقے جاننے کے بعد آپ اپنے بیٹی کی شادی کریں گے, واہیات سے بچ جائیں گے, تلک جہیز سے بچ جائیں گے, لین دین سے بچ جائیں گے, ڈی جے میں گانے بازے اور ناچ گانے سے بچ جائیں گے, شادی بیاہ کے رسومات سے بچ جائیں گے. یہ تمام کے تمام جانکاری تب ملے گی جب آپ پوچھنے کے لیے جائیں, سیکھنے کے لیے جائیں. لیکن آج کل جتنے رسومات ادا ہو رہے ہیں وہ بغیر سیکھے ہو رہا ہے. اسی لیے ہمارے اس عمل میں برکت نہیں سوائے تباہی. ہمارے اس عمل میں برکت نہیں سوائے تباہی. اب آگے علم بھی آیا آپ کے پاس, عمل بھی آیا. علم افضل ہے عمل سے اور عمل افضل ہے دولت سے. آپ نے تو سن لیا علم کا تعلق دل دماغ آپ
मैदा और जिगर में जो चीजें होती है वो गंदगी होती है। जब तक गंदगी निकलती रहती है तो इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है, इंसान तंदुरुस्त रहता है। अगर रुक जाए तो आदमी का पूरा शरीर लूज होता है, बीमार पड़ जाता है। इसीलिए जो माल है ना, माल का ताल्लुक मैदा और जिगर से है, और माल के अंदर से गंदगी अगर आप नहीं निकालते, माल के अंदर से ज़कात का हिस्सा नहीं निकालते, माल के अंदर से खैरात का हिस्सा नहीं निकालते, माल के अंदर से फितरा का हिस्सा नहीं निकालते हैं, माल के अंदर से फी सबीलिल्लाह खर्च नहीं करते हैं, तो वो माल भी आपका नापाक हो जाएगा। वो माल कभी न कभी आज तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो किसी न किसी गंदे नाली में तमाम के तमाम जाकर गिर पड़ेंगे। जिस तरीके से आदमी की बॉडी बेचैन हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है गंदे चीज पेट में रुक जाने की वजह से। इसीलिए माल में अगर ज़कात का हिस्सा रह गया, फितरे का हिस्सा रह गया, खैरात का हिस्सा रह गया, आप उसको अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो माल सारा का सारा गंदा है। वो ऐसा गंदा है जो कहीं न कहीं वो खत्म ही होता है, कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए माल में से अपने हिस्से को निकालते रहो। जिस तरीके से शरीर को सेहतमंद रखने के लिए लेटरिन करने की जरूरत पड़ती है, आदमी को अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए पेशाब करने की हाजत होती है, अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए बाथरूम की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से माल को सही सालिम अपने पास रहने के लिए ज़कात की जरूरत पड़ती है, फी सबीलिल्लाह खर्च करने की जरूरत पड़ती है। आज हमारा माल तबाह और बर्बाद इसलिए भी होता है कि हम उसमें से कम हक को अदा नहीं कर पाते, उसमें से माल को निकाल नहीं पाते हैं। मेरे अजीजों, उस माल में से माल को निकालते रहो ताकि उसकी गंदगी साफ होती रहे। उस माल में से कुछ न कुछ माहाना निकालते रहो ताकि उसका कचरा साफ होता रहे, ताकि उसका फिल्टर होता रहे। फिल्टर होता रहेगा तो माल साफ रहेगा। फिल्टर करना बंद कर दोगे, पूरा का पूरा माल जंग आलूद हो जाएगा, घुन लग जाएगा। उस घुन का नतीजा ये होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी वबा कभी न कभी नाज़िल कर देता है, जहाँ 5000 लगना था सीधे वहाँ 1.5 लाख। यही होता है।